بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے، انہیں جتنا بھی بلند کرنے کی کوشش کرو وہ اپنے گھٹیا پن ان حرکتوں کی وجہ سے نیچے ہی گرتے جاتے ہیں، وہ بلندی نہیں چاہتے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، وہ لوگ بلندی نہیں چاہتے بلکہ وہ نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طلبگار ہی خالق کو بھی پسند ہیں اور مخلوق کو میں بھی پسندیدہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ بلندی چاہتے ہیں، ہر مقام پر بلندی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کی مخلوق میں بھی ان کا بڑا نام ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہاں ان کی کم ہمتی کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کی نالائکی کے واقعات بیان کیے، ان کی اس نیچ پن کے مظاہرے کے یہاں کچھ واقعات بیان کیے، ان کی نافرمانیوں کے واقعات بیان کیے، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ وہ آسمان سے پکے پکائے کھانے آتے تھے نا، بٹیرے بھونے ہوئے آتے تھے، آسمان سے زنجبیل آتا تھا، من اور سلوہ اترتا تھا آسمان سے بغیر محنت کے، ایسی نعمت کے بغیر محنت کے مل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں وغیرہ دیں، جو چیز زمین اگاتی ہے وہ چیزیں دیں، جن میں ساگ ہے، ککڑی ہے، مسور کی دال ہے، پیاز ہے، جناب گندم ہے، یہ چیزیں ہمیں ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں کتنا اچھا کھانا مل رہا ہے، بغیر محنت کے مل رہا ہے، تمہیں کاشتکاری نہیں کرنی پڑتی، تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کتنی محنت لگتی ہے کھانا پکانے میں، بغیر محنت کے تمہیں کھانا مل رہا ہے، تو تم اچھا کھانا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا اس کی جگہ تم ادنا قسم کا کھانا لینا پسند کرتے ہو؟ لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کا تم
مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی شہر ہے جس کے متعلق اشارہ کیا۔ تو وہاں پہنچے تو پھر ان کو وہ جو آسمانی نعمت آ رہی تھی وہ تو ظاہر ہے ملنا بند ہو گئی، اب پھر زمین پر انہیں محنت کرنی پڑی اور وہاں یہ چیزیں انہیں ملی ہیں۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں، ساگ ہو یا ککڑی ہو یا جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ہیں، ان کا مطالبہ کرنا غلط نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی ایک رزق ہے، ان کا مطالبہ کرنا گناہ نہیں تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، من اور سلوہ ایسی عظیم نعمتیں کہ جو آسمانی خوراک تھی، جو آسمانی کھانے تھے، جس پر کوئی محنت نہیں لگتی تھی، جس پر مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، پکا پکایا آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر ان کی طرف، سبزیوں اور ترکاریوں کی طرف مائل ہونا، یہ ان کی ایک خام خیالی تھی، یہ ان کا نیچ پن تھا، یہ ان کی نالائکی تھی کہ اچھی نعمت کو چھوڑ کر چھوٹی نعمت یا کم نعمت کی طرف وہ مائل ہو گئے۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کی طبیعت کا میلان پستی کی طرف رہا، بلندی انہوں نے کبھی نہیں چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر انبیاء ان کو ملے، بلند ہمت انبیاء کے بعد بھی بنی اسرائیل اپنے نیچ پن اور کم حوصلے کا پورا اظہار کرتے رہے، یعنی انہیں بلندی چاہی نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ پیچھے ہی رہے اور نیچے ہی رہنے کو انہوں نے پسند کیا۔ تو جب بڑوں سے نسبت ہو جائے تو پھر دل بھی اور دماغ بھی اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ نسبت کا خیال تو کریں کہ آپ کی نسبت کن سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء زمانے میں نہیں گزرے، حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء زمانے میں نہیں گزرے، تو ان کی نسبت کا خیال کر کے ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ تو ان کی اس صورتحال کو دیکھ کر، بنی اسرائیل کی صورتحال کو دیکھ کر، ان کو جلیل القدر انبیاء ملے تھے، انہیں بھی کتابوں والے نبی ملے تھے، وہ معجزات والے نبی تھے، ان کو مد نظر رکھ کے مسلمان اگر بنی اسرائیل کے اس سلسلے کی طرف غور کریں تو مسلمانوں کو اس سے بھی بڑی نسبت ملی ہوئی ہے، مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے بھی بڑا مقام ملا ہوا ہے کہ جو ان کے انبیاء تھے وہ انبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کو پسند کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی کی حیثیت سے رہے۔ تو بنی اسرائیل کو جلیل القدر انبیاء ملے، لیکن مسلمان اگر سوچیں تو انہیں سب سے بڑی نسبت یہ ملی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ کوئی عام منصب نہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اب بنی اسرائیل انبیاء کرام کی معیت میں رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر انہیں بلندی نہیں چاہی، وہ پستی کا ہی شکار ہوتے رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بلند نہیں کیا۔ تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی ہو کر اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر یہ بھی اپنا مقام دیکھ لے کہ ان کے ساتھ جو ہوا پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، ان پر غضب الہی کی یہ صورت ہوئی کہ انبیاء کرام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ سب ان رتبوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کو پسند کیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، صرف یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ عہد نبوت سے دور ہونے کی وجہ سے، زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کو 500 سال کا فاصلہ ہے، تو اس دور ہونے کی وجہ سے ان کی دینی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، دین سیکھنے کا شعور ختم ہو گیا، شریعت پر عمل کرنے کا مزاج ان کا بدل گیا، اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی جیتے تھے اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ انکار کرتے اور کفر کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، بنی اسرائیل نے حضرت شعیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسے ناحق قتل کیے کہ اس کی وجہ سے خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے کہ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا۔
تو انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض اس عظیم جرائم کی وجہ سے، کبھی ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہوئی کہ ان پر غربت مسلط کر دی اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کے اس بلند رتبے پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنیاد پر وہ غریب ہوئے، ان پر ذلت مسلط ہوئی، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھ کے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے مسلمان بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان کا نعرہ بلند ہوتا تھا، کفر کانپ جایا کرتا تھا، جس طرف مسلمان تلوار اٹھا کر چلتے تھے وہ فتح یاب ہو کر آتے تھے، کبھی ناکام نہیں ہوئے اور کبھی نیست نہیں ہوئے، ہمیشہ بلند ہی رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ یہی مسلمان اب در در کی ٹھوکریں کھائے پھر رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، احکامات پر پیروی کرنے والے تھے، اور ہر رکاوٹ کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے اور اللہ کے رسول والے تھے، یعنی وہ دین پر عمل کرنے والے تھے۔ آج کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے نافرمانی شروع کر دی، سرکشیاں شروع کر دیں اور دوسرے راستے اختیار کر دیے۔ یہ ہوا کہ پھر دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی یہ مسلمانوں کا مقدر رہی۔ اس وقت بحیثیت مسلمان عالمی سطح پر کوئی حیثیت نہیں مسلمان کی۔ اس کی ایک بہترین مثال اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں۔ عالمی سطح پر ظلم ہو رہا ہے یہ، اور کسی ملک کے کسی سربراہ کے جسم پہ جو نہیں رینگ رہی، الٹا جو ہے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، الٹا مسلمانوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کی جو ملت تھی وہ بکھر گئی، وہ ملت ٹوٹ گئی، وہ جو یکجا ہونے کی حیثیت تھی مسلمان کی حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، وہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں، جناب وہ جو ملت واحدہ تھی وہ ملت ٹوٹ گئی، بکھیر دیا مسلمانوں کو۔ مسلمان ظلم بربریت کے شکار ہو گئے، اپنے اوپر کفر کو مسلط کر دیا، اپنے اوپر انگریزی معاملات کو مسلمانوں نے مسلط کر دیا، اور اس بات کو جناب وہ بڑا پن سمجھتے ہیں اور روشن خیالی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم وہ انگریز کے طور طریقے پر اگر ہم نہیں چلتے تو پھر تو یہ زندگی بیکار ہے۔ زندگی بیکار کفر کے طریقے پر چلنا نہیں، زندگی بیکار تب ہو رہی ہے کہ تم اسلام کوئی نافرمانی کر رہے ہو، اسلام کے خلاف چل رہے ہو۔ آج بھی اگر عزت والی زندگی جینا چاہتے ہو تو دین سے جڑو، اسلام کے ساتھ جڑو، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ جڑو، تو آج بھی وہ مرتبہ اور مقام تمہارے لیے موجود ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا مسلمانوں بلند تم ہی ہو۔ بلندی تبھی ملے گی جب قرآن سے نسبت رہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رہی۔ تو اللہ رب العالمین باحثیت مسلمان عالمی سطح پر بھی مسلمانی غیرت عطا فرمائے، اور انفرادی طور پر بھی بندہ کوشش کرے کہ یار غیروں کے طریقے پر نہیں بلکہ اسلامی طریقوں پر ہم زندگیاں گزاریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں اسلام منتقل ہو اور برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔